حالیہ بارشوں کے باعث سانگڑ کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ حالات کا جائزہ لینے کے لیے پیپلز پارٹی کی مرکزی اطلاعات سیکرٹری MNA شازیہ مری کا مختلف علاقوں کا دورہ۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں نیوز باکس کے نمائندہ اشفاق سلیح سے۔ جی 2011 کی بات کر لی جائے، 2004 کی بات کر لی جائے یا 2020 کی بات کر لی جائے، اور سانگڑ کے اندر جس پوائنٹ میں ہم کھڑے ہیں، اس پوائنٹ کے اندر یہاں پر پانی جمع ہونے سے سانگڑ کے عوام کو 5 مہینے یہاں پہ سفر کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اس وقت فوکل پرسن ڈاکٹر شازیہ مری کی جانب سے سانگڑ کے عوام کے لیے جو ریلیف دیا جا رہا ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر کسی بھی طرح کے اگر ڈرینیج کے حساب سے اگر پانی آئے تو کسی طرح کا نقصان نہ ہو۔ اس کے حوالے سے انہوں نے مختلف یہاں کے سانگڑ کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا۔ 2011 کی بات کر لی جائے تو وہ بھی سیلاب ان کے سامنے، 2020 کی بات کر لی جائے تو وہ بھی سیلاب ان کے سامنے، اور بعد میں جو بھی صورتحال ہوئی سب چیزوں کو وہ واچ کرتے رہی ہیں کہ کس طرح سے یہاں پہ تکلیفات رہی ہیں۔ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس مین پوائنٹ پہ موجود ہے۔ میڈم 2011 سے شروع کر لیتے ہیں، تکلیف آپ نے دیکھی؟ ایک تو آپ کی میں ذرا درستگی کے لیے اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ میں اس حلقے کی منتخب MNA ہوں، اور اس حیثیت سے اپنے حلقے کے اندر جو متوقع بارشیں ہیں اور پچھلے جو ہمارے بارشوں کے تجربے ہیں اس کی روشنی میں یہاں پر جو انتظامات ہیں جن کو ہم نے شروع کرایا ہے اس کا جائزہ لینے یہاں پر میں آئی ہوں۔ آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ 2011، 2020، 2022 یہ تینوں ایسے سال ہیں جس میں سانگھڑ ضلع نے بہت بری بارشوں کا سامنا کیا۔ جب میں بری بارش کہتی ہوں تو بارش کی مقدار یا اس میں جو پانی کی مقدار ہے وہ اس قدر تھی کہ جس کے لیے ہماری تیاری نہیں تھی، اس ضلع کی تیاری نہیں تھی، اور عام بھی اگر آپ ایک دیکھیں جو ایک امید تھی وہ نہیں تھی کسی کی کہ اس قدر پانی جو ہے وہ آئے گا۔ 2011 میں تو ایک الگ نوعیت کا یہاں پر سیلاب آیا تھا، اور وہ اس وجہ سے آیا تھا کہ مستقل 40 دن سے زائد کی بارشیں ہوئیں اور پانی اکٹھا ہوا، اور پانی کا جو اتنے زیادہ پانی کے جو نکلنے کا راستہ تھا وہ ہمارے پاس موجود نہیں تھا۔ ہمیں پتہ ہے یہاں پر ڈرینیج کے ایشوز ہیں، یہاں پر جو سیم نالے ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں، ان کی صفائی بر وقت کرانی پڑتی ہے۔ 2011 میں اس طرح کی تیاری نہیں تھی، اس طرح کی کوئی ہمیں جو ہے وہ امید بھی نہیں تھی کہ اس قدر صورتحال سیریس ہو جائے گی۔ پھر 2020 کے اندر آپ نے دیکھا کہ کچھ علاقوں میں سندھ کے جو سیلاب آیا اس میں سانگھڑ بھی شامل تھا، اور سانگھڑ کا بھی کچھ علاقہ شامل تھا۔ اس وقت بھی حیرت انگیز بات میرے لیے یہ تھی کہ وہ بھی میرا حلقہ جو تھا اس کے اندر بہت زیادہ ہم نے بارش کے پانی کو فیس کیا۔ کھپرو کا جو علاقہ تھا وہاں بھی بہت پانی آیا، اور 2022 میں آپ نے دیکھا پھر ایک اور تاریخی ہم نے جو ہے وہ بارشوں کے نتیجے میں سیلاب کو فیس کیا۔ پورے پاکستان نے اس وقت کلائمیٹ چینج، موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں دشواریاں فیس کیں، اور 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو تھے وہ اپنے گھروں سے پاکستان کے اندر ڈسپلیس ہوئے۔ کئی لاکھوں کی تعداد میں جو تھیں وہ بچے ڈسپلیس ہوئے، مائیں تھیں جو پریگننٹ عورتیں تھیں وہ ڈسپلیس ہوئیں۔ ہم نے بہت تباہی دیکھی، اور اسی طریقے سے سانگھڑ ضلع نے بھی بہت چیلنجز کا سامنا کیا۔ یہاں پر انسان کو جو تکلیفیں ہوئیں، ساتھ ہی ساتھ جانوروں کو تکلیف ہوئی۔ یہاں پر کئی اموات واقع ہوئیں، کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، مال مویشی کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ ہم ابھی بھی جب سوچتے ہیں کہ بارشوں کا ٹائم ہے تو ہم اب بہت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں اب یوں لگتا ہے کہ یہی حالات رہیں گے، اور ہر مانسون میں ہمیں اپنی تیاری پکڑنی ہوگی، اور تیاری اس سوچ سے پکڑنی ہوگی کہ یہ مستقل اب کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں ہمیں نقصانات کو فیس کرنا پڑے گا۔ ابھی ہم یہاں پر کھڑے ہیں، ڈرینیج کے حوالے سے ہم جائزہ لے رہے ہیں، ہم نے شہر کا بھی جائزہ لیا، وہاں پر بھی جو ڈسپوزل پمپس ہیں ان کا جائزہ لیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں سیم نالے ہیں ان کی جو ہم نے کھاٹی کرائی ہے، صفائی کرائی ہے، اس کا ہم جائزہ لے رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی کوئی کمی پیشی ہے اس کو ہم پورا کریں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے علاقے میں عوام کو کوئی دشواری ہو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بارش آئے گی یا اس کی جو مقدار ہوگی وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں بطور انسان وہ ہم اپنی پوری کوشش کریں اور پوری نیت سے کریں۔ یہاں پر انتظامیہ موجود ہے، یہاں پر ضلع کے DC صاحب بھی موجود ہے، یہاں پر جو ڈپارٹمنٹ کنسرنڈ ہے آبپاشی کا وہ بھی موجود ہے،
तमाम अफसरान के सामने, आवाम के सामने हम जायज़ा ले रहे हैं, ताकि अगर आवाम की कोई अभी भी हमें शिकायत मौसूल हो या अभी भी उनकी कोई तजवीज़ हो तो उस पर अमल किया जाए। तो ये काम जो है ये इलाके की बेहतरी के लिए, इलाके की आवाम की बेहतरी के लिए, हमने यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहीं सब कुछ सहना है, तो क्यों ना हम हाथ मिलाकर, सर जोड़कर अपने इस मसले का हल निकालें। हमारी खुदा ये न खास्ता अगर सोच है। बारिश आ जाती है, कोई ऐसी सूरत होती है, तो सांगड़ के आवाम को शाजिया मरी की तरफ से क्या पैगाम है? देखिए, सांगड़ की आवाम तो भुगत चुकी है ना 2011, 20 और 22। अब उनको मैं पैगाम नहीं दूंगी, उन्होंने अपने तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा है। तो अब वो कमर कसेंगे और वो अपनी मदद आप भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को बचाना है, फिर कोई और आएगा। क्योंकि जब पूरे इलाके में खुदा न खास्ता बारिश होती है, सैलाब होता है, तो जब तक मदद पहुंचती है उसमें टाइम लगता है। तो इसीलिए सबसे पहले तो लोग अपनी होशियारी करेंगे। सेम नालों के ऊपर भी लोगों ने आबादी की हुई है, वो भी अब लोगों ने देखा है कि चंद बरसों में ये अमल जो है वो उनके गले पड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा शऊर तो लोगों में ख़ुद भी आ गया है, और बाकी जो है इंतज़ामिया की जो प्रेपरेशन है वो लोग मदद कर रहे हैं। लोग भी बता रहे हैं कि जी यहाँ से आप खाटी करें, या यहाँ से आप सफाई कराएं, या यहाँ से आप रास्ता निकालें। मेरा तो सिर्फ़ एक पैगाम होगा कि देखें, हम अपने आप को नहीं बचा सकते। अगर पानी आता है तो वो सबको नुकसान पहुंचाता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पानी के निकास का जो रास्ता है उस पर कतगन ना लगाएं, उसको ना रोकें। अगर कोई ये सोचता है कि उसकी ज़मीन बच जाएगी, तो भाई किसी की ज़मीन नहीं बचती। हमने सब कुछ बचाना है। अगर हम आज अपने आप को बचाने का सोचेंगे और दूसरे को डुबाने की सोच रखेंगे तो हम भी कल नहीं बचेंगे। मेरा ख्याल है इस सोच के साथ मिलकर आने वाले, खुदा न खास्ता अगर बड़ी बारिश है तो उसका हमें इंतज़ार है। अल्लाह की तरफ से जो भी आए ये आजमाइश है, लेकिन इस आजमाइश में हमें एक दूसरे का साथ निभाना है और एक दूसरे को मुश्किल से निकालना होगा। जी, इस वक्त मैंने शाहजादा मरे की जानिब से जो काविशें की जा रही हैं, यकीनी तौर पर सांगड़ के अवाम के लिए पॉजिटिव मैसेज और उम्मीद की जाती है कि शाहजादा मरे की इस काविशों से अगर खुदा न खास्ता अगर एक बार फिर 2011 या 2022 से सूरत आती है, तो मेरा ख्याल है कि कम से कम नुकसान होगा। कैमरा टीम के साथ इस वक्त सांगड़।